وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو اس عظیم الشان تحفظ دینی مدارس کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی اس کانفرنس کو، اس عظیم الشان اجتماع کو اور اس میں آپ کی اس عظیم الشان شرکت کو قبولیت سے سرفراز فرمائے. برادران محترم، دینی مدارس کے تحفظ کے حوالے سے آزادی کی قدر و قیمت کو کون جانتا؟ اس کانفرنس کی ضرورت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ عالمی کفر کے آغاز میں اور پاکستان کے اندر اسلاف و اکابر نے عالمی کفر کے ترجمان اور نمائندے دارالحرب قرار دیا دینی مدارس کے خلاف، اور بر صغیر کی دینی تحریکات کے خلاف کا فتویٰ دیا اور علماء کے طبقے کے خلاف جو مذموم سازشیں کر رہے ہیں. اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے انہیں بتا دیا جائے کہ ہم آپ کی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جہاد کے میدان ان علماء کے خلاف انگریز نے اس سرزمین پر ریشہ دوانیاں کی. آج انگریز نہیں ہے کالے پانی کے لیکن مدارس موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں. اپنی زندگی کے میرے محترم دوستو، تک آباد رکھا. پاکستان کا جو مقصد مالٹا کا قید و بند 50 سال قبل متعین کیا گیا تھا
जमीयत उलमा का क़याम, पाकिस्तान का जो नस्ब العین متعین کیا گیا تھا، और पाकिस्तान میں آج اس اسٹیج سے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سر نہیں، کہ اس نسب العین کے حصول میں یہ اور بات اور پورے ملک کو اس نسب العین کی راہ پر ڈالنے میں کے بعد اگر کوئی کردار ہے تو وہ صرف اور صرف علماء کرام کا ہے۔ کرنے والے متوالوں کو اس ملک کے سرمایہ دار، باغی کی نظر اس ملک کے جاگیردار، اس ملک کا دولت مند طبقہ، اس ملک کا مفاداتی طبقہ ہزار دعوے کرے کہ ہم نے ملک بنایا تھا، لیکن انہوں نے اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، انہوں نے اس ملک کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے آماج گاہ سمجھا، اپنے عیاشیوں کے تحفظ کے لیے انہوں نے اس ملک کو آماج گاہ بنایا، لیکن اس ملک کو اس کے نسب العین کے راستے پہ ڈالنے میں اگر کردار ہے تو صرف اور صرف علماء کرام کا ہے۔ تاثر پیدا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی بنی اور جس کا پہلا اجلاس اس کراچی کے شہر میں ہوا، اس دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی۔ اس قرارداد مقاصد کا مسودہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے بنایا تھا۔ جب انگریز نے اس مسودے میں آپ لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ پہلا مسودہ تھا جس میں ایک عالم دین کا کردار نمایاں ہے۔ اور جب پاکستان میں پہلی مرتبہ ملک کو ایک متفقہ آئین دیا گیا، اس آئین میں اسلامی دفعات وہ اور ہمارے جاگیردار اور سرمایہ دار قیادت کے مرہون منت نہیں، اس آئین کے اندر اسلامی دفعات کا وجود، اس آئین کا کسی قدر اسلامی ہونا صرف اور صرف علماء کرام کے مرہون منت ہے، جو اس وقت پارلیمنٹ میں آئین سازی میں شریک رہے تھے۔ اسی طرح اور اگر پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی اور اس نے حکومت کو، پاکستان کی اسمبلیوں کو قرآن و سنت پر مبنی قوانین کی سفارشات پیش کی ہیں، تو سفارشات مرتب کرنے میں علماء کرام کا کردار ہے، کسی اور کا کردار نہیں ہے۔ لیکن تاثر کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، مولوی کو اس طرح پیش کیا گیا آج کہ وہ کمی ہو، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر قانون سازی کرنا یہ آئین کا تقاضا ہے، لیکن نہ قومی اسمبلی میں قانون سازی ہو رہی ہے، نہ سینٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، نہ ہی سندھ میں قانون سازی ہو رہی ہے، نہ پنجاب میں ہو رہی ہے، نہ سرحد میں ہو رہی ہے۔ آج اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر قانون سازی کے آئینی تقاضے کو پورا کیا جا رہا ہے، ملکی نسب العین کے حصول کا عملی کوئی نمونہ پیش کر رہا ہے، تو بلوچستان کی اسمبلی ہے جہاں کی مخلوط حکومت میں جمعیت علماء اسلام شامل ہے، اور جہاں کی قانون سازی جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت ہے۔ اسلام کی باتیں کرنے والوں، اس ملک میں اسلامی قوانین کے لیے تمہیں اگر راہ دکھائی ہے تو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ مولانا مفتی محمود نے دکھائی ہے، ورنہ تمہیں اس راستے کا کوئی پتہ نہیں۔ کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا، قائد جنت مولانا فضل الرحمان۔ لیکن میرے محترم دوستو، دیا جا رہا ہے، اگر محسوس کریں
کہ ہمیں اپنے ملک میں ادارے کیا گل تھے، آئین چاہیے. کس طرح ایک پروپیگنڈا اگر ہمیں اس ملک میں کس جمہوریت چاہیے، کرتی ہے، اگر ہمیں اس ملک میں انتخابات چاہیے، کو استعمال کرتی ہے، اگر ہمیں اس ملک میں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ چاہیے، استعمال کرتی ہے، تو یہ اسی صورت میں افادیت رکھتے ہیں غلط اگر قوم کو آزادی اور حریت نصیب ہوگی. آزادی اور حریت کے بغیر، اگر جمعیت آزادی اور حریت کے بغیر آئین اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے، مقام جمہوریت اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے، کی جواب عوام کا ووٹ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے، پارلیمنٹ اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے. اگر ہم نے اس سرزمین پر اپنی مرضی کا آئین چلانا ہے، اگر ہم نے اس سرزمین پر اپنی مرضی کا قانون چلانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم بین الاقوامی برادری میں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے تو متعارف ہوں. کہ آپ کہاں کھڑے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آزادی کے 52 سال ہو جانے کے باوجود کس طرح ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں. ہماری سیاست پر امریکہ مسلط ہے، ہماری اقتصادیات پر امریکہ مسلط ہے، ہماری عسکری پالیسیوں پر امریکہ مسلط ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے حوالے سے جب کوئی بحران آتا ہے تو حکمران اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے امریکہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اور اقتدار تک پہنچنے کی خواہش رکھنے والے اقتدار تک پہنچنے کے لیے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے لگ جاتے ہیں. کی رہنمائی کرنا چاہتے ان کے درمیان امریکہ واحد قوت ہے جو غیر متنازع ہوا کرتا ہے. مطابق نہ ہو، چاہیے تو یہ خرید کہ عوام کے منتخب اور عوام کے مینڈیٹ کے دعوے دار لوگ جب کوئی بحران آئے تو عوام کی طرف رجوع کریں، لیکن عوام کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ اس لیے امریکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ عوام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اختیار قوم ہمارے فیصلے نہیں کر سکتی، ہمارے فیصلے خارجی اور بیرونی آقاؤں نے کرنے ہیں. فرقہ پرست تنظیم کسی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں وہ فرقہ پرست کہ ایسے حالات میں جب ملک پر بحران آتا ہے، اسلام پر بحران آتا ہے، ہمارے پڑوسی برادر اسلامی ملک افغانستان پر بحران آتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام نے اگر امریکی دہشت گردی کو چیلنج کیا، ہم پہاڑوں میں نہیں گئے، ہم مورچوں میں نہیں آئے، ہم عوام میں آئے ہیں، اور خیبر سے لے کر کراچی تک، ناران سے لے کر مہران تک، چترال سے لے کر بولان تک ہم نے عوام سے رابطہ کیا ہے، اور پوری پاکستانی قوم کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے امریکی عوام کو پیغام بھیجا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ اپنی گورنمنٹ پر دباؤ ڈالو، اپنی حکومت کو سمجھاؤ، دنیا بھر میں بدماشی نہ کرے، مذموم مقاصد لے کر ہمارے ہاں نہ آئے، اور اگر تمہاری حکومت جو تمہاری منتخب کہلاتی ہے اگر ہمارے علاقوں میں آ کر بدماشی کرے گی اور یہاں پر دہشت گردی کا مرتکب ہوگی، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امریکی عوام پوری دنیا میں غیر محفوظ ہو جائیں گے. میرے محترم دوستو، ہم اقتصادی لحاظ سے IMF اور ورلڈ بینک کے غلام بن گئے ہیں. 60 ارب ڈالر کا ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور وہ قرضہ غریب قوم کی چمڑی ادھیڑ کر ادا کیا جاتا ہے. ہمارے چھوٹے بچوں کے نوالے چھین کر قرضے ادا کیے جاتے ہیں، ان پر ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں.
چھوٹے دکاندار پر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، چھوٹے زمیندار پر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ غریب پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ملک کی فلاح و بہبود میں غریب کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ ملک کی فلاح و بہبود میں غریب کا بھی حصہ ہونا چاہیے، بشرطے کہ ملک کو اس مقام پر غریب نے پہنچایا ہو۔ اور اگر ملک کو اس بحران سے بڑے طبقے نے دوچار کیا ہو، مفاد پرست طبقے نے دوچار کیا ہو، کرپٹ طبقے نے دوچار کیا ہو، تو پھر ان کی ناجائز اور حرام کی کمائی سے قرض ادا کیے جائے، ان کا بوجھ غریب قوم پر کیوں اٹھایا جا رہا؟ طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اور عسکری لحاظ سے آپ نے دیکھا، عسکری اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج نے، کشمیری مجاہدین نے کارگل اور دراز کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا۔ ایک فتح مند فوج کی حیثیت سے، فتح مند مجاہد کی حیثیت سے انہوں نے اتنے بڑے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن واشنگٹن سے حکم آیا اور میاں نواز شریف اس کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی فوج کو پسپا کرنے فائز کر دیے گئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، در حقیقت ایک فتح مند فوج کو شکست سے دوچار کرنا، ایک فتح مند قوم کو شکست سے دوچار کرنا، نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ شکست خوردہ قوم فتح مند قوم کہلا گئی، اور فتح مند قوم ایک شکست خوردہ قوم کہلا گئی۔ واجپائی نے ان حالات کا فائدہ اٹھا کر اب دوبارہ انتخاب جیت لیا ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ میاں صاحب تم بڑے دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو، تم سمجھتے ہو میں بہت بڑا دولت مند ہوں، بڑا پیسے والا ہوں، تم ذرا بازار میں آ کر اپنی قیمت دیکھ لو، کوڑی کے برابر تمہاری قیمت نہیں رہی ہے۔ تم نے پوری قوم کو ذلت سے دوچار کیا۔ اب ایسے حالات میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کس قدر ہماری آزادی کو سلب کرنا چاہتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پھر یہی امریکہ امن کی باتیں بھی کرتا ہے، پھر یہی امریکہ انسانی حقوق کی باتیں بھی کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی زبان پر دو لفظ ہوتے ہیں، ایمان اور اسلام۔ ایمان امن سے ہے اور اسلام سلامتی سے۔ جس دین کے نام کے اندر امن و سلامتی کے معنی پنہا ہو، اس دین کے پروگرام کا اندازہ اس کے معنوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دین اسلام کے بارے میں اس مسلمان ملت کو تم امن کا سبق سکھلا رہے ہو، اس مسلمان امت کو تم انسانی حقوق کا درس دے رہے ہو۔ امریکیوں، امن کی علمبردار بننے والوں، تم نے پہلے ایٹم بم بنایا اور تم ہی نے وہ ایٹم بم سب سے پہلے انسانیت کے خلاف استعمال کیا۔ انسانیت کو ایٹم بم کے ذریعے تباہ کرنے والی قوت امریکہ ہے، اور امن کا علمبردار بھی وہ بنتی ہے۔ تم نے کیمیکل بم بنایا، تم نے ہی اس کو انسانیت کے خلاف استعمال کیا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسرائیل کا وجود دہشت گردی ہے، اس وجود کے لیے امریکہ نے اپنے وسائل استعمال کیے، اور آج فلسطینی شہری دو آدمی مل کر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، جہاں عراق میں ہزاروں بچے ہسپتال میں دوائی سے محروم ہمیشہ کے لیے اپاہج ہوتے چلے جا رہے ہیں، تمہیں وہ ہزاروں بچے علاج اور دوائی کے منتظر نظر نہیں آ رہے۔ بات کرتے ہو انسانی حقوق کی، تم نے لیبیا کے عوام پر اقتصادی پابندی لگائی، تم نے انسانوں کے حقوق کو پامال کیا۔ بات کرتے ہو انسانی حقوق کی،
تمہارا کردار امن کے حوالے سے بوسنیا میں نظر آ رہا ہے، تمہارا کردار امن کے حوالے سے کوسوو میں نظر آ رہا ہے، تمہارا کردار امن کے حوالے سے صومالیہ میں نظر آ رہا ہے، تمہارا کردار امن کے حوالے سے جنوب سوڈان میں نظر آ رہا ہے۔ تم امن کی بات کرتے ہو، کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ دنیا کا امن تباہ و برباد ہوا تیرے ہاتھوں، انسانی حقوق پامال ہوئے تیرے ہاتھوں۔ آج تو ہمیں امن اور انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، تو وہ دہشت گرد ہے، تو وہ مجرم ہے کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے دوسروں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ امریکہ کا قبرستان، امریکہ کا قبرستان، امریکہ کا قبرستان، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، تحریک طالبان افغانستان، امریکیوں، افغانستان۔ امریکی حکمرانوں، تم جمہوریت کی بات کرتے ہو، تم آئین کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ پاکستان میں آئین سے ہٹ کر تبدیلی قبول نہیں کریں گے۔ تمہاری جمہوریت پسندی ہمیں معلوم۔ پاکستان میں 3 مارشل لا لگے، ہر مارشل لا کی پشت پناہی تم نے کی۔ دنیا بھر میں جتنی بادشاہتیں ہیں، تمام بادشاہتوں کی پشت پناہی تم کر رہے ہو۔ دنیا میں جہاں جہاں آمریت ہے، اس آمریت کا تحفظ تم کر رہے ہو۔ بات کرتے ہو جمہوریت کی، کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ کس منہ سے تم آئین کی بات کرتے ہو؟ آئین تمہیں صرف وہاں نظر آتا ہے جس سے انتقال اقتدار کے دفعات وابستہ ہیں۔ تمہیں آئین وہاں کیوں نظر نہیں آتا جس کے تحت پاکستان میں قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی لازم ہے؟ اس کی خلاف ورزی 25-30 سال سے ہو رہی ہے۔ تمہیں وہاں پاکستان کا آئین کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمارا آئین قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے رہا ہے۔ جب ہم اس آئین کے حوالے سے ان کے ساتھ کوئی رویہ رکھتے ہیں، تم ہمیں کہتے ہو انسانی حقوق پامال کر رہے ہو۔ تمہیں یہاں ہمارا آئین کیوں نظر نہیں آتا؟ جب ہمارا آئین ناموس رسالت کا تحفظ کرتا ہے اور اس کی توہین کرنے والے کو سزائے موت دیتا ہے، تو ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کو تحفظ تم فراہم کرتے ہو۔ تمہیں وہاں پاکستان کا آئین کیوں نظر نہیں آتا؟ تمہیں پاکستان کا آئین وہاں نظر آتا ہے جب تمہارا کٹ پتلی اور تمہارے پٹھو حکمرانوں کے اقتدار کو خطرہ درپیش ہو جائے۔ امریکیوں سن لو، امریکیوں سن لو، تمہارے اس بیان سے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں ملا سوائے اس کے کہ وہاں قوم کے ایک ایک فرد کی نظروں میں امریکی پٹھو کہلائے جانے لگا ہے، امریکہ کی کٹپٹلی حکومت کہلائے جانے لگا ہے۔ اور تم حکومت کی پشتیبانی کر کے ان حکمرانوں کو بچا سکو گے؟ امریکہ والوں، ہمیں تمہارا کردار معلوم ہے۔ تم شہنشاہ ایران کی پشت پر بھی تھے، لیکن جب عوام کا غیظ و غضب سامنے آیا تو تم اپنے اس نمائندے کو ایران میں نہیں بچا سکے۔ اگر عوام کا غیظ و غضب سامنے آئے گا تو پھر پاکستان میں اپنے کٹ پتلی نواز شریف کو تحفظ نہیں دے سکو گے۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، سندھی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، فضل الرحمان کی صورت میں جمعیت۔ نعرہ تکبیر۔ میرے محترم دوستو، آج جب امریکہ ہانگ کانگ سے دستبردار ہو گیا، برطانیہ وہاں سے دستبردار ہوا، تو یورپ اور امریکہ کی نظریں کراچی اور گوادر پر مرکوز ہوئی، اور اگر گوادر کی بندرگاہ سے وہ ایشیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو جب سوویت یونین نہیں رہا تو وسطی ایشیا تک اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہیں گے، اور وسطی ایشیا تک پہنچنے کے لیے راستہ افغانستان ہے، جہاں آج ایک اسلامی حکومت قائم ہے۔ وہ اپنے ان مفادات کے راستے میں طالبان
اور ان کی اسلامی حکومت کو خطرہ سمجھتے ہیں، لہذا اپنے تجارتی مقاصد کے لیے، اپنے اقتصادی مفادات کے لیے راستے سے اسلامی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تاکہ وہاں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ پچھلے سال انہوں نے گوادر کی بندرگاہ سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مزہ آیا ان کو۔ اس سال پھر اس کی سالگرہ منانے کی کوشش کی۔ امریکیوں پھر سن لو، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ خدا کی دین ہے۔ جب فرنگی کے ناپاک قدم اس بر صغیر پر آئے اور اس نے اس بر صغیر پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف جہاد کے فتوے کی توفیق میرے اکابر کو ہوئی تھی۔ اور جب سوویت یونین نے افغانستان میں اپنے ناپاک قدم جمانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بھی جہاد کے فتوے کی توفیق اللہ نے میرے بزرگوں کو دی تھی۔ اور آج جب امریکہ نے خلیج سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش کی اور اپنے ناپاک قدم ادھر بڑھانا چاہا تو اللہ رب العالمین نے ان کی دہشت گردی کو چیلنج کرنے کی توفیق بھی ہمیں دی۔ محترم دوستو، اللہ نے یہ توفیق بھی ہمیں دی ہے اور ہم آج اس بڑے اجتماع میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں للکارا تو افغانستان پر حملہ کرنے کا تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا اور تم جرأت نہیں کر سکے۔ اور میں آج بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے عزائم سے باز آ جاؤ، ورنہ صرف پاکستان میں نہیں پورے روئے زمین کو تمہارے لیے آگ کا بگولا بنا دیں گے۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان! آج یہ قوتیں، آج امریکہ اور یورپ اور آج ہماری حکومت دینی مدارس اور دینی قوتوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ یہ جو آپ کو فرقہ واریت کے نام سے اس ملک میں دہشت گردی نظر آ رہی ہے، میں اس عظیم اجتماع کو گواہ بنا کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف سفارا نہیں ہے۔ یہاں مذہب کے نام پر سرکاری مشینری کے زر خرید، چند دہشت گردوں کا ٹولہ مولوی کے لباس میں خون خرابہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ امریکہ اور یورپ کی خدمت کرنے والے لوگ ان کو یہ وسائل مہیا کر رہے ہیں کہ وہ علماء اور مذہبی حلقے کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں۔ علماء کو اس لیے دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، دینی مدارس کو اس لیے دہشت گردی۔ ایک ہے دعوے کا ثبوت، ایک شخص دعوے میں سچا ہے، باوجود عدالت کو جو ثبوت چاہیے تھے وہ باوجود پیش نہیں کرتا، اور جب عدالت کو اس کے مطابق ثبوت نہیں ملے تو اس نے کہا کہ کیس خارج کیا جائے۔ تو ثبوت کا نہ مل جانا یا نہ پیش کر سکنا، اس کا کبھی بھی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میرے بھائی کو قتل کیا، دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن کئی چیزیں بیچ میں ایسی آ گئی کہ شک آ گیا اور وہ کہتا ہے شک کی بنیادوں بری کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ بل لانا ہے۔ ہم کراچی میں تھے، حیدری صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، کسی نے کہا جی صبح میٹنگ ہے کمیٹی کی، تو پھر کیا ہو؟
حیدری صاحب کو متوجہ کیا کہ بھئی آپ تو کمیٹی کے ممبر ہیں. میں نے تو کوئٹہ جانا ہے, میرے تو وہاں پروگرام کینسل کر کے صبح ہم اکٹھے واپس چلے گئے اسلام آباد, اور کمیٹی میں حیدری صاحب پہنچے اور وہاں ان کو یہ ترمیم نہیں لانے دی. جھگڑا کیا باقاعدہ ہم نے, یہ نہیں کہ بل آیا ہی نہیں, ترمیم آیا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے, ترمیم لایا گیا. ہمارے ساتھیوں نے جھگڑا کیا اور جھگڑا کر کے اجلاس ملتوی کر دیا. جب ملتوی کر دیا تو اب اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ہم تو پورا بل واپس لے رہے ہیں. اب بل واپس لیں یا نہ لیں, یہ ہے حکومت کا اور عدالت کا معاملہ, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن آپ کے ایجنڈے کا تو پتہ چل گیا نا کہ جب تمہارا کام بیچ میں آیا تو یہی تھا. اب آپ بتائیں, مدارس کی بات کر لی, اب کہتے ہیں پیچھے ہٹ گئے. پرسوں اپنے کچھ تنخواہدار مولویوں سے کہا کہ آپ کہیں نا کہ آج امریکہ اور یورپ اور آج ہماری حکومت سے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے, دینی مدارس اور دینی قوتوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. یہ جو آپ کو فرقہ واریت کے نام سے اس ملک میں دہشت گردی نظر آ رہی ہے, میں اس عظیم اجتماع کو گواہ بنا کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے, کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف سفارا نہیں ہے. یہاں مذہب کے نام پر سرکاری مشینری کے زرخرید, یہ جو پہلے بولتے ہیں چند دہشت گردوں کا ٹولہ مولوی کے لباس میں خون خرابہ کرنا چاہتا ہے, اور یہ امریکہ اور یورپ کی خدمت کرنے والے لوگ ان کو یہ وسائل مہیا کر رہے ہیں کہ وہ علماء اور مذہبی حلقے کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں. علماء کو اس لیے دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, دینی مدارس کو اس لیے دہشت گردی کے مراکز قرار دینے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے, اور پھر مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے تاکہ ان کے چہرے خون آلود ہوں اور یہ چہرے دنیا کو دکھائے جا سکے تاکہ انسانی معاشرہ مذہب اور مذہبی رہنماؤں کو قبول نہ کر سکے. اور اس بنیاد پر اب طالبان کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی میں طالبان کا ہاتھ. یہ بیان آپ نے پڑھا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں طالبان کا اس میں ہاتھ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, حکمرانوں جھوٹ بولنے پہ ذرا اتفاق مشورہ تو کر لیا کرو. ایک دوسرے سے بے خبر ہو کر آنکھ پانچ کی بولیاں بول رہے ہو. تمہارا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ اس دہشت گردی میں راہ کا ہاتھ ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کہتے ہیں اس میں طالبان کا ہاتھ. تو کم وقت مشورہ تو کر لیتے پہلے. اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم نے جو مجرم پکڑے ہیں ان مجرموں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے افغانستان میں تربیت حاصل کی ہے. پھر اپنے جھگڑے ختم کرو. میاں صاحب عقل کی بات کرو ذرا. یعنی تم جماعتی صفوں میں تم ایک جرم تک پہنچنے کے لیے پہلے تم مجرم کو پکڑو گے. وہ تمہیں سال میں ملتا ہے, 2 سال میں ملتا ہے, 4 سال میں ملتا ہے. پھر جب تمہیں مجرم ملے گا مجھے پتا ہے تو تم عقوبت خانوں میں اس پر تشدد کرتے کرتے بالآخر اس سے بیان لے لو گے کہ ہم نے تربیت افغانستان میں لی. اور جب ایک مجرم تمہارے سامنے اعتراف کر لے گا تو اس اعتراف کو دنیا میں اچھالو گے کہ ہمیں ثبوت مل گیا ہے, مجرم نے خود تعارف کیا ہے. اگر سالوں بعد
ایک مجرم کے پکڑے جانے کے بعد اس کے اعترافی بیان سے تمہیں ایک جرم کا ادراک ہوتا ہے، تو جرم کے ادراک کے لیے اور مجرم کو معلوم کرنے کے لیے تمہارے ادارے کس مرض کی دوا ہیں، تمہاری ایجنسیاں کس مرض کی دوا ہیں؟ آپس میں لڑانا کم وقتوں تم اربوں روپیہ ان ایجنسیوں پہ صرف کر رہے ہو جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسے مجرموں کو تلاش کر کے حکومت کے نوٹس میں لائیں۔ تمہاری وہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کس بات کی تنخواہیں لے رہی ہیں؟ تمہاری مشینری، تمہاری ایجنسیاں تو انہی لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ پولیس کو مطلوب لوگوں کو سرکاری گاڑیاں مہیا کی گئی ہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرحد پار کرنے کے لیے تمہاری ایجنسیاں ان دہشت گردوں کی سرپرستیاں کر کے اپنے حفاظت میں ان کو افغانستان لے جاتی ہیں۔ جب تمہاری اپنی ایجنسیاں اپنے ہی دہشت گردوں کو تربیت کے لیے خود افغانستان لے جائیں اور پاکستان میں آ کر خود ان کی سرپرستی کریں، ان کی نگرانی میں دہشت گردی کریں، تو پھر آپ ان پر الزام لگائیں گے کہ یہ تربیت وہاں سے حاصل کر کے آئے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اندر کے کرتوت ہمیں معلوم نہیں ہے؟ حکمرانوں کی صفائیاں دے کر دیکھو، خراب مت یہ فرقے صرف پاکستان میں نہیں، یہ فرقے دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی ہیں، محاذ پر لیکن جس ملک کا نظام اور جس ملک کی انتظامی مشینری ان اختلافات کا سیاسی فائدہ نہ اٹھانا چاہے، وہاں اس قسم کے فسادات نہیں ہو سکتے۔ اگر پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیاد پر یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر ان فسادات کی نگرانی ہمارے ملک کا نظام یا ہمارے ملک کی انتظامی مشینری کرے گی، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں دہشت گردی ہو سکے، ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی فرقے ایک دوسرے سے لڑ سکے یا قومیتیں ایک دوسرے سے لڑ سکیں۔ یہ اسی صورت میں لڑتی ہے جب ملک کا نظام ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ مجھے تو میرے محترم دوستو، چیف اور پاکستان کے آج تمہیں موقع مل رہا ہے، سنو، طالبان تحریک نہیں ہے، اب طالبان اب حکومت ہے، اور اگر تمہیں خفیہ ایجنسیوں سے کوئی ایسی آپ کہتے ہیں کہ اطلاع مل گئی تھی تو پہلے حکومتی ذرائع کی بنیاد پر، سفارتی ڈیل کی بنیاد پر طالبان اتھارٹیز سے اس کی تصدیق کرتے۔ کہ میں بھی اس کو تم نے صرف ایک مجرم کی بات سن کر پوری گورنمنٹ کے خلاف اور وہاں پر قائم ایک اسلامی حکومت کے خلاف وزیر اعظم کی سطح پر پروپیگنڈے کی کوشش کی ہے۔ قوم کو یہ کہنا کہ ان لوگوں نے افغانستان میں تربیت حاصل کی ہے، فرض آپ کا یہ تھا کہ آپ ان کے ذرائع سے اس کی تصدیق کراتے، لیکن وزیر اعظم کی سطح پر اس بات کو افشا کرنا، اس کو پروپیگیٹ کرنا، سوائے اس کے کہ بدنیتی کی بنیاد پر ہے اور کسی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر! اور جہاں تک دینی مدارس کا تعلق ہے، آئین پاکستان کی روح سے، دستور پاکستان کی روح سے ہمیں یہ حق حاصل ہے، آئین کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے عقائد اور اپنی تعلیمات کے تعلیم و فروغ کے لیے ادارے قائم کریں۔ دینی مدارس کا قیام آئین کے عین مطابق ہے، یہ ایک آئینی حق ہے جو قوم کو ہمارے ملک کے آئین نے دیا ہوا ہے۔ پراپیگنڈوں کی بنیاد پر قوم سے یہ حق چھیننا، پراپیگنڈوں کی بنیاد پر دینی مدارس کی کردار کشی کرنا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور جو حق مجھے آئین نے دیا ہے، اگر حکومت نے میرے اس آئینی حق کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو یاد رکھو حکمرانوں، تمہیں بھی وہی جواب دے رہا ہوں جو جواب میں نے امریکہ کے دھمکی کے امریکہ کو دیا تھا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان! لبیک لبیک! حکمران قائد جمعیت سلام! ہمارے حکمران، امریکہ کی دفنی پر ناچنے والے حکمران، چھپ کر وہاں اللہ مت لگاؤ،
ہوش کے ناخن لیں. یہاں پر جبر کی تم انارکی کی طرف جانا چاہتے ہو, جوہرت کے زمانے میں بھی کیا. تم ملک میں افراتفری کی طرف جانا چاہتے ہو, امن و آشتی کے ان گہواروں کو تہو بالا کرنا چاہتے ہو. ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے. میرے محترم دوستو, امریکہ کی تضاد کا اندازہ آپ اس سے لگائیں. پوری دنیا پر دباؤ ڈال رہا ہے تخفیف اسلحہ کے حوالے سے. اسلحہ میں کمی کرو, اسلحہ کم کر دو, فوج کم کر دو. کہ ہم سیاسی تخفیف اسلحہ اور ڈاؤن سائزنگ, فوج کا ہجوم کم کرنا, وہ تب ہوتا ہے جب یا دشمن ختم ہو جائے یا دشمنی ختم ہو جائے. میرے مقابلے میں انڈیا بھی موجود اور میرے ساتھ انڈیا کا تنازع بھی موجود. میں اپنے سے 10 گنا طاقتور کے مقابلے میں حالت جنگ میں ہوں. تم مجھے کہتے ہو کہ اسلحہ کم کر دو, فوجی قوت کم کر دو, فوج کی طاقت کم کر دو, اس کی تعداد کم کر دو. اسرائیل موجود, اس کے پاس ایٹم بم موجود, اس کے پاس کیمیکل اور کیمیائی ہتھیار موجود, عربوں کے ساتھ عربوں کا دشمن بھی موجود, اس کی دشمنی بھی موجود. اور عرب سرزمین آج بھی ان سے خطرے میں. انہیں کہا جا رہا ہے تم اسلحہ مت بناؤ, اسلحہ ہے تو اسے کم کر دو, فوج کو کم کر دو. ہمارے لیے یہ پالیسی. اور امریکہ بہادر, تمہارے مقابلے میں عالمی مد مقابل سوویت یونین ختم ہو چکا ہے. سوویت یونین آج موجود نہیں ہے, لیکن تمہارا عالمی مد مقابل ختم ہونے کے باوجود تم نہ تخفیف اسلحہ کی کوئی ابتدا کر رہے ہو, نہ اپنا ایک کارتوس کم کرنا چاہتے ہو, نہ اپنی فوج میں ایک سپاہی کی کمی کرنا چاہتے ہو. اور پھر فوج کی قوت کو برقرار رکھے, اس کی معاشی بوجھ بھی دنیا پہ ڈالنا چاہتے ہو کہ اپنی فوج کو دنیا بھر میں بکھیر دیا. سرزمین عرب کے 47 سے زیادہ ہوائی اڈوں پر امریکہ اور یورپ کی فوج ہے. تم جو دنیا بھر میں معاشی بوجھ اتارنے کے لیے فوج کو دنیا بھر میں تقسیم کر رہے ہو, ان کی تنخواہوں کا بوجھ, ان کی مراعات کا بوجھ دنیا بھر کی ممالک پر ڈال رہے ہو, تم اس فوج کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارا تو نہ دشمن ہے نہ دشمنی رہی. جن کے دشمن بھی ہیں اور دشمنیاں بھی ہیں, ان کو تو اسلحہ کم کرنے کی درس دیتے ہو اور خود اپنی طاقت میں اضافہ کر رہے ہو. اگر امریکہ اپنے مد مقابل روس کے خاتمے کے بعد بھی اپنی طاقت کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں, تو میں بھی امریکہ کو بتانا چاہتا ہوں اور اپنے افواج پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی فوج میں کمی اور اپنے اسلحے میں تخفیف کے دباؤ کو قطعاً قبول نہیں کرنا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کی طرف سے یہ پیغام ان کو ملنا چاہیے یا نہیں؟ جب ہمارا دشمن موجود ہے اور ہماری دشمنی بھی باقی ہے تو ہم کیوں کر اپنے دفاع سے غافل ہوں؟ ہم کیوں کر اپنی فوج میں کمی کریں؟ ہم کیوں کر اپنے اسلحے میں کمی کریں؟ اور جب تم جزیرے عرب پر قابض ہوگے, تم جب عرب کے تیل پر قابض ہوگے, جب تم قبلہ اول پر قابض ہوگے اور جب تم حرمین و شریفین کا گھیراؤ تنگ کرتے رہو گے, تو یاد رکھو پھر ہمارا فرض بنے گا کہ ہم سرزمین مقدس سے امریکی اور یورپی فوجوں کو نکالنے کا عزم کریں اور اپنے عرب مجاہدوں کے شانہ بشانہ شامل ہو کر اس جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. نعرہ تکبیر! نعرہ اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان! قلب مفتی زندہ باد! امریکیوں سن لو, تم افغانستان میں آنے کے خواب دیکھ رہے ہو, تم پاکستان میں آنے کے خواب دیکھ رہے ہو, اور ہم تمہیں جزیرے عرب سے نکالنے کا عزم کر رہے ہیں. جس طرح سے تم ہر چیز کو کھلواڑ بناتے ہو, میرے محترم دوستو, نہیں ہونے دیا جائے گا. ظاہر ہے احساسے ہیں کہ اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. اپنی آزادی و حریت تشتری میں پیش نہیں ہوا کرتی. آثار قدیمہ نہیں. ہماری آزادی و حریت ہمیں کوئی تشتری میں نہیں دے گا,
ہمارے حکمران تو وہ ہیں جب ملکہ برطانیہ پاکستان کی آزادی کی جشن میں شریک ہونے کے لیے آئی تو عوام کے نمائندہ ادارے پارلیمنٹ کے ایک حصے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بدقسمتی سے اس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، اس نے ملکہ برطانیہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ملکہ معظمہ میرے باپ دادا آپ کے وفادار تھے اور میں بھی آپ کا وفادار ہوں۔ آج 50 سال بعد بھی ہمارے عوامی نمائندے ہمارے عوامی ادارے کے ایک نمائندہ وہ آج بھی ملکہ برطانیہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا ہے۔ اس سے بھی کیا آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ پاکستان کے اندر ہماری چمڑی میں چھپے ہوئے امریکی، ہماری چمڑی میں چھپے ہوئے فرنگی یہ اصل میں ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہم پر امریکہ حکومت کر رہا ہے۔ لہذا ان امریکیوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی سرزمین پر امریکیوں اور فرنگیوں کے چمڑی میں چھپے ہوئے ان فرنگیوں اور امریکیوں کو بھی پہچاننا ہوگا اور ان کو بھی پاکستان کی سرزمین سے بے دخل کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو آج آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نئی صدی میں غلامی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ عہد کریں کہ ہم نئی صدی میں پوری آزادی کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے پوری قوم کو ایک آواز بننے کی دعوت دی ہے اور انشاءاللہ پوری قوم جمعیت علماء کی پلیٹ فارم پر ایک آواز بن کر اس ملک میں آزادی و حریت کو دور لائے گی جس میں ہم پوری آزادی کے ساتھ قرآن و سنت کا نظام نافذ کر کے اپنے دین متین کی روشنی میں انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں گے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلامی ڈاؤن لوڈنگ ऐं टेप कैसेट मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कराइण जे लाइ याद रखंदा सिद्दीक हैदर किताब घर नज़द मेन गेट गिट्टी हाई स्कूल नंबर 2 शिकारपुर। राब्ते जे लाइ यार मोहम्मद शेख। मोबाइल नंबर 030132937775। وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، علماء کرام،
طلباء عزیز، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو اس عظیم الشان تحفظ دینی مدارس کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی اس کانفرنس کو، اس عظیم الشان اجتماع کو اور اس میں آپ کی اس عظیم الشان شرکت کو قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ برادران محترم، کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، کسی کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، دینی مدارس کے تحفظ کام ہے کے حوالے سے اس کانفرنس کی ضرورت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں خاندان کے ساتھ وابستگی، خاندانی افکار کہ عالمی کفر اور اس چیز کی طرف میں اور پاکستان کے اندر تاکہ قیامت کرو عالمی کفر کے ترجمان اور نمائندے دینی مدارس کے خلاف، دینی تحریکات کے خلاف حوالے سے بھرپور وطن سازی کی مہم اور علماء کے طبقے کے خلاف اور اپنا پیغام پہنچائیں، جو مذموم سازشیں کر رہے ہیں، کریں اور پوری دیانت کے ساتھ اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے عزم انشاءاللہ انہیں بتا دیا جائے کو پاکستان کی کہ ہم آپ کی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان علماء کے خلاف انگریز نے اس سرزمین پر ریشہ دوانیاں کی، آج انگریز نہیں ہیں لیکن مدارس موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ میرے محترم دوستو، مرکزی نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا شیخ پاکستان کا جو مقصد 50 سال قبل متعین کیا گیا تھا، پاکستان کا جو نصب العین متعین کیا گیا تھا، میں آج اس اسٹیج سے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نصب العین کے حصول میں